سورج نہیں ہوگا، جنت میں عرش الہی کا نور ہوگا، وہاں کی نعمتیں اللہ نے مادی نہیں بنائی، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے مادی بنائی ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے مائع مہین بے قدر پانی سے، جسے ہم لطفہ کہتے ہیں، اور یہ سلالہ اور خلاصہ ہے لہو کا۔ لہو جو ہے سلالہ اور خلاصہ ہے خوراکوں کا۔ جتنے مشروبات ہم پیتے ہیں اور جتنی غذائیں کھاتے، اس سے اللہ اپنی کمال قدرت سے لہو پیدا کرتا ہے، اور جتنی بھی یہ مشروبات ہیں اور جتنی یہ غذائیں ہیں سب زمین سے نکل اللہ زمین پر اپنی قدرت استعمال کرتے ہیں۔ مختلف خاصیتوں کے اناج، پھل، میوجات اللہ پیدا کرتے ہیں اپنی کمال قدرت سے، اور ہر ایک کے خواص دوسرے سے اللہ نے علیحدہ رکھا۔ اس لیے ان مادی نعمتوں سے لہو بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے ہم رفع حاجت کے لیے بیت الخلا بھی جاتے ہیں، کیونکہ یہ نعمتیں مادی ہیں۔ جنت میں جو اللہ نعمتیں دیں گے وہ لطیف ہوں گی، ثقیل نہیں ہوں گی۔ دنیا کی نعمتیں ثقیل ہیں، مادی ہیں، اور وہ نعمتیں روحانی ہوں گی اور لطیف ہوں گی۔ اس لیے وہاں ثقل نہیں ہوگا، یہاں کھانا کھائیں، مشروبات پئیں، پیٹ بھر گئے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے پہلے لقمے میں مزہ باقی مزہ ہے، ایسے آخری لقمے میں بھی ویسے مزہ۔ تو نورانی خوراک، ہرا بھرا قسم کے پھل اور پدا بہا قسم کے اللہ نے وہاں پر گوشت کی قسمیں رب العالمین نے لحم طیر رکھے، وہ جتنی آدمی چاہے استعمال کرے، وہ ساری خوراکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت والے اہل الجنت لا یتغبطون ولا یبولون ولا ینتخطون، نہ پیشاب ہے، نہ گندگی اور پاخانہ ہے، نہ منہ کی بلغم ہے، نہ آنکھ کی ریت ہے، کوئی گندگی نام کی چیز نہیں جنت، کیونکہ وہ خوراک ہے جو نورانی ہوئی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو کھائیں گے 70,000 کھانے ایک ایک جنتی کے سامنے وہ جائیں گے کہاں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جشاؤ او رش، جو کھانے کھائیں گے ان پر ڈکار آئے گا، خوشبودار گندہ نہیں، اس سے سب ہضم اسی وقت، اور جو مشروبات پئیں گے اس سے خوشبودار پسینہ۔ اس لیے جنت کی نعمتیں اللہ نے لطیف بنائی ہیں، اصل کھانے اور پینے کی جگہ اللہ نے وہاں بنائی۔ اس لیے جنت پوری میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہاں کی مٹی دیکھی، مٹی وہاں کی کستوری ہے۔ اس لیے جنتی ایک لباس پہنے لاکھ سال تک خراب نہیں ہونا، یا روزانہ چاہے لاکھ جوڑا بڑا اس کی مرضی۔ آپ علیہ السلام کو جنت کے مناظر دکھائے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے فرشتوں کے لوح محفوظ پر کلموں کے چلنے کی آواز سنی، اس کو کہتے ہیں صریف الاقلام۔ اللہ نے ساتوں آسمان اور زمین سے پہلے لوح محفوظ پیدا کیا، اور اس پر سارے قیامت تک آنے والے حالات اللہ نے درج کر دیے لوح محفوظ پر۔ ملائکہ وہاں سے اللہ کے امر سے روزانہ جو حالات عالم میں آنے ہیں تکوینی، نظام عالم میں بارشوں کے، ہواؤں کے، زلزلوں کے، سردی کے، گرمی کے، موت و حیات کے، وہ ملائکہ اوپر والے درج کر کے نچلے والوں کو دیتے ہیں۔ وہاں بالا اعلیٰ والے فرشتے
تو صریف الاقلام وہ میں نے سن. جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اصلی شکل میں دیکھا. لکھا ہے تقریباً 26,000 مرتبہ آمد ہوئی جبریل علیہ السلام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک آپ نے شروع میں مکہ المکرمہ میں محلہ جیاد میں جیاد پہاڑ کے پاس انہیں کہا مجھے اپنی اصلی شکل دکھاؤ. اصلی شکل دکھائی. 600 پر تھے. 2 پر پھیلائے ساری کائنات کو ڈھانپا. پھر یہاں سدرۃ المنتہا پر اصلی شکل میں پھر دوسری دفعہ بھی وہاں زیارت کرائی 2 مرتبہ. اس لیے علماء کی جماعت یہ کہتی ہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہ قریب ہونا جبریل اور رسول پاک علیہ السلام. آگے دیدار الہی کے بارے میں احادیث جو ہیں قرآن کریم میں الفاظ دونوں طرف جاتے ہیں. بعد جبریل کی رؤیت کی طرف، بعد دیدار باری کی رؤیت کی طرف. اس لیے حضرات صحابہ کرام نے خود اس بارے میں اختلاف ہے ان ظاہری آنکھوں سے دیدار الہی ہوا یا نہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تیرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکے. اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ رؤیت جو ہوگی وہ جنت کے اندر ہوگی. عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس اور بعض صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں، دیدار الہی ہوا. آگے 2 قول ہیں اس ظاہری آنکھ سے ہوا یا دل کی آنکھ سے. ایک قول یہ ہے کہ ظاہری آنکھ سے ہوا، دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں رؤیت پیدا کی. جو اللہ اس آنکھ میں بینائی پیدا کرنے والے ہیں وہ دل میں بھی بینائی پیدا کرنے والے ہیں. اس لیے اللہ نے قلبی آنکھوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کو دیدار کرایا. باہر کیف یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. کوئی آخرت سے ہم سے پوچھ نہیں ہے کہ بھئی اس میں آیات میں دیدار الہی ہوا یا نہیں ہوا. اس لیے علماء اس میں توقف کرتے ہیں کہ جس بات میں حضرات صحابہ کرام مختلف ہی ہو جائے اس کے اندر خاموشی اختیار کرنا زیادہ افضل ہے. ویسے امام زہری، امام مقبول، امام احمد بن حنبل اور اسی طرح کعب احبار رؤیت کے قائل ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالی شانہ نے 3 انعامات آپ کو دی. فرمایا ایک بادل جیسی نورانی چیز میرے اوپر چھا گئی، میں سجدے میں گرا اور اللہ نے یہ 3 انعام مجھے دی. ایک یہ 50 نمازیں، دوسرا آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی آیات یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. تیسرا یہ وعدہ کیا کہ آپ کی امت میں جو شرک جلی بڑا شرک نہیں کرے گا میرا وعدہ ہے میں اسے بخش دوں. یہ 3 بڑے تحفے آپ معراج سے لے کر آئے. واپسی پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ تو رہے خاموش. موسیٰ علیہ السلام نے ادلال اور ناز کی کیفیت، اللہ سے باتیں کر لیتے تھے، ہم کلامی ہوتی. انہوں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں اور میں یہ بھگت چکا ہوں. آپ کی امت کے بس میں نہیں ہے یہ 50 نمازیں ادا کر.
اس لیے رب العالمین کے سامنے التجا کریں، اللہ اس میں تخفیف کرے۔ جبریل علیہ السلام نے بھی یہی مشورہ دیا، اس لیے آپ پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تو ہر دفعہ 5 نمازوں کی تخفیف ہوئی، 9 دفعہ آپ گئے اور پھر فرمایا کہ میرے ہاں فیصلے بدلا نہیں کرتے، یہ پڑھنے میں 5 نمازیں ہیں لیکن اجر میں ان کا 50 کا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز لے کر آئے، ہمارے لیے عظیم الشان تحفہ۔ فرمایا نماز پڑھتے ہوئے ایسے آئے، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ نہیں سکتا تو اللہ تجھے دیکھ رہے۔ نماز جیسی عظیم الشان چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ شروع میں ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، عشاء 2 رکعت۔ پھر آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ چلے گئے تو 2 ہجری میں حکم آیا کہ ظہر 4، عصر 4، عشاء کی بھی 4 رکعتیں کر دی گئی۔ یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اللہ ہمیں ان نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا، اس لیے کہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں تاکید نماز کی ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز، فرق کرنے والی وہ نماز ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اس کو جیل میں ڈال دو، وہی نماز سکھاؤ، جب نماز پڑھنے لگے پھر نکال۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں حضور کے حدیث سے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑی ان کے نزدیک ہو گیا کافر۔ اس لیے آپ سعودیہ میں دیکھیں گے کوئی آدمی بھی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کتنا گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ حنابلہ ہے، ان کے نزدیک اسلام اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو سلام بھی نہ کرو، اسے مسلمان کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس کے قتل کا فیصلہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، ردتاً کہ مرتد ہو گئے۔ امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہوا لیکن تعزیراً اس کو قتل کر۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ گناہگار ہے، کفر کے قریب پہنچ گیا ہے، کافر نہیں۔ اس لیے فرمایا اس کو اندر رکھو تا وقت کہ یہ نماز سیکھے، نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے عظیم الشان تحفہ لے کر آئے۔ اعلیٰ چیز یہ ہے کہ نماز جماعت سے پڑھی جائے، انفرادی مجبوری ہو گئی اور بات ہے، ورنہ نماز ناقص ہو جاتی۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام سراپا شفقت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ فرمائے میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو جماعت کے لیے مقرر کر دوں اور میں ان گھروں میں جاؤں جو گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان گھروں کو جلا ڈالوں۔ اس سے اندازہ لگائے انسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی ناراضگی ہے نماز کے چھوڑنے۔ تو یہ آج امت دیکھ لے اس کے اندر کتنے ہزار میں نماز پڑھنے والے روزانہ چیختے ہیں معیشت خراب ہو رہی ہے، موسمی حالات خراب ہو رہے ہیں، فلاں چیز خراب ہو رہی ہے، یوں کر لو۔ فرمایا انبیاء علیہ السلام ہر مشکل میں نماز کی طرف آتے تھے کہ حالات اوپر سے آ رہے ہیں، نیچے سے جیسے اعمال جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے حالات آئیں گے۔ یہ اللہ نے ضابطہ قرآن کریم میں بھی بیان کیا، پاک نبی نے احادیث میں بھی بیان کیا کہ حالات جو آئیں گے وہ تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ نے انہیں جوڑا ہے۔ نولی بعض الظالمین بعضا، چھوٹا ظالم ہے اس پر بڑا ظالم لائیں گے،
پھر بڑے ظالم پر اس سے بڑا ظالم لائیں گے، پھر بڑے ظالم پر اس سے بڑا ظالم لائیں گے، پھر وقت مقررہ پر بڑے ظالم کو پکڑیں گے۔ بما کانوا یکسبون، یہ ظالم کیوں مسلط کرتے ہیں؟ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت، تمہاری کمائیاں جیسی، فرمایا زندگی کے اعمال جیسے ویسے اللہ کی طرف سے حالات۔ نمازیں ہیں گھر میں خواتین سے بھی کہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، عورتیں اکثر نماز نہیں پڑھتی، گھر میں کتنی بڑی نحوست آتی، برکتیں کہاں سے آئیں؟ اللہ کی رضا کے فیصلے کیسے؟ بچے بچیاں نیک کہاں سے بنے؟ روزیوں میں برکتیں کہاں سے؟ جھگڑے کیسے ختم ہو؟ اس کے لیے بنیادی چیز نماز کو کہا گیا کہ جو شاندار نماز پڑھے گا اللہ کے سامنے نماز ذریعہ ہے اس کا کہ اللہ ایک نہ ایک دن اس سے گناہ چھڑا دے۔ جماعت کے ساتھ مرد اہتمام کریں، خواتین وقت پر گھر کے اندر نماز کا اہتمام ہو۔ اس لیے کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے نماز کا جان بوجھ کر چھوڑ۔ نیند آ گئی اور بات ہے، جان بوجھ کر چھوڑنا اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، قتل اور زنا سے بھی زیادہ سخت۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام ہو، ہر جگہ فکر و پیشانی کسی کام کی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، سب مکڑی کے جالے ہیں۔ ایک موت کا جھٹکا لگے گا، سب لاشیں نیچے آئی پڑی ہوں گی، کسی میں کوئی طاقت نہیں، سب غبارے ہیں، ہوا بھری ہوئی ہے۔ پہلے بھی ویسے بڑے بڑے صنادید آئے، انہوں نے آوازیں نکالی، اللہ نے سب کی گردنیں توڑ دی۔ اسی ذات ہی میں باقی رہنا ہے، وہ پیشانی کسی کام کی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے جھکے نہیں۔ وہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، کوئی مفکر نہیں ہے، کوئی وہ مبصر نہیں ہے جو اللہ کے سامنے نہ جھکے۔ اس لیے رب العالمین کے سامنے جھکنا یہی ابدیت ہے اور اس سے انسانیت میں نکھار آتا۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لائے وہ آمن الرسول سے لے کر سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ایک ہی دفعہ ہے بغیر جبریل کے واسطے کے، یہ وحی آپ کو دی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ حصہ دو دفعہ اترا، ایک دفعہ معراج میں اللہ نے دیا اور ایک دفعہ دوبارہ جبریل کے واسطے سے اتارا گیا۔ اس کے اندر پہلے ایمانیات کی دعوت ہے ان دو آیات کے اندر کہ ہم جو ہے اللہ کی ذات پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ پاک کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی کی ہم تنقید اور کمی بیان نہیں کرتے۔ یہ علیحدہ چیز ہے، نبیوں کے درجات، نبیوں میں رسول ہیں 313، ان کا مقام اونچا، پھر ان میں 5 بڑے ہیں، ان کا مقام اونچا، 5 میں 2 بڑے ہیں، پھر ان کا مقام اونچا، پھر سب سے زیادہ مقام حضرت رسول پاک علیہ السلام کا ہے۔ لیکن ہر نبی کا دل میں احترام ہو، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے اندر کمی بیان نہیں کرتے۔ سارے انبیاء اللہ پاک کے خاص جو ہیں وہ مزکہ اور مطہر لوگ ہیں، اللہ نے ان کی تربیت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دعا سکھائی کہ میرے بندوں یوں مجھے یاد کیا کرو، تم سے غلطیاں ہوں گی لیکن اس طرح مجھے پکارو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہم سے نسیان ہو جائے یا خطا ہو جائے، یا اللہ تو معاف کر۔ نسیان یہ بھول لگ گئی، نمازی یاد نہیں رہی، روزہ رکھا ہوا تھا، نسیان ہو گیا، پانی پی لیا، یہ نسیان ہے۔ خطا یہ ہو گئی کہ کلی کرنے لگا، روزہ یاد تھا، قدرے بے احتیاطی سے پانی اندر چلا گیا، خطا ہو گئی۔ آئے ہمارے پروردگار، آپ پچھلی امتوں کو نسیان پر خطا پر گرفت کرتے تھے،
اے ہمارے رب ہم سے کوئی خطا ہو جائے یا نسیان اپنے کرم سے معاف کر. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. یا اللہ جیسے آپ نے پچھلے امتوں پر احکامات شاقہ اتارے اے اللہ ہم پر نہ اتارنا. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر 4 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ، 400 میں 100 زکوٰۃ، 4000 میں 1000 زکوٰۃ. نماز پڑھنی ہے معبد خانے میں، عبادت خانے میں پڑھو، دوسری جگہ جائز نہیں. کپڑے پر گندگی لگی ہے اس کو کاٹو، کاٹے بغیر پانی سے نہیں. وضو کرنا ہے پانی سے کرو اور تیمم نہیں کر سکتے. مال غنیمت تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے. یہ احکامات شاقہ تھے. بعد نبیوں کے لیے ایسے بھی سخت احکامات آئے کہ گناہ کیا دروازے پر لکھا آیا اس گناہ کی یہ سزا ہے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا، بچڑے کی پوجا کی، 70,000 کی گردنیں کٹی، پھر توبہ قبول ہوئی. یا اللہ ان پر بڑے سخت احکامات تھے. اے میرے پروردگار میری امت کے اوپر احکامات شاقہ نہ اتار، آسان آسان اعمال میری امت کو دے. اس لیے ہماری شریعت یہ شریعت وسط ہے. اللہ نے نہ اس میں افراط رکھا ہے نہ اس میں تفریط ہے. رب العالمین نے یہ نعمت عطا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ تحمل کے اندر احکامات شاقہ ہے تو حمل کے اندر حالات تکوینیہ ہیں. ایسے حالات ہمارے تکوینی نہ لانا جیسے پچھلی امتوں پر لائے. ہوا چلی 7 دن 7 راتیں 8 دن، ساری قوم ہود ہلاک ہو گئی. ان کے بڑے بڑے مارے گئے. بادوں پر فرشتے کی چیخ سے قوم ہلا، ان کے مکانات ابھی تک کھڑے. بادوں پر غلط تجارت کی وجہ سے انگاروں کی بارش، اللہ نے قوم کو ختم کیا. بادوں کو پوری کی پوری قوم کو طوفان میں یا پانی میں ڈبو دیا. ان کو کہتے ہیں اللہ کا آداب تکوینی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا اور یہ کلمات اپنی امت کو بتا دے. اے اللہ ایسے حالات نہ آ جائیں جس سے ساری میری امت حالات تکوینیہ کے اندر پس جائے. اے پروردگار ہم مہربانی کرنا اور میری امت کی اس میں حفاظت کر. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. عفو کے معنی ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالنا. غلطیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے دانستہ بھی ہوئی، بھول کر بھی ہوئی، پرانی بھی ہے چھوٹی بھی ہے. ہم شرمندہ ہیں، راستے کی طرف واپس آ گئے ہیں. اے پروردگار یہ غلطیاں معاف کر دے اس انداز سے کہ ہمارے جسم پر گناہ کے اثرات نہ رہے. زمین قیامت کے دن گواہی دے گی، اس سے بھی اللہ اسے بھی بھولا دے. زمین کے ان ٹکڑوں کو گناہ بھولا دے. اور ملائکہ جن کے پاس دستاویز ہے اور وثیقات ہیں اے اللہ ان سے بھی ہمارے گناہ مٹا دے. واعف عنا گناہ کا نام و نشان بھی ہے اللہ نہ چھوڑ. کتنی پیاری دعا اللہ نے ہمیں بتائی. واغفر لنا اے اللہ پردہ بھی ڈال دے. اس لیے کہ میں آپ نے گناہ تو معاف کر دیے لیکن معاشرے میں میرے گناہ ظاہر ہو گئے. انہوں نے تو مجھے زندہ نہیں چھوڑنا. باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، محلے والا محلے والے کو نہیں چھوڑے گا. اے اللہ غلطیاں ہو گئی ہیں، مہربانی فرما کر ستاریت کی چادر ڈال دے. واغفر لنا پردہ بھی رکھ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اے اللہ جو گندے خیالات آئے اگر وہ ظاہر کر دے آدمی مر جانا تو قبول کرے گا اور یہ کہے گا اللہ میرے گندے خیالات کسی کے سامنے نہ لا. میری کارکردگی اللہ نے جو چھپایا ہوا ہے پردہ ڈال دے میرے مولا. اس نے کہا واغفر لنا وارحمنا. اب میں نے آپ سے معافی مانگ لی ہے
میں نے آپ سے صلح کر لی۔ ابا جان ناراض ہیں، بیٹے نے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ جیب خرچی تھی وہ دوبارہ جاری کر دی۔ فرمایا اے میرے رب، تیرے انعامات جو رک گئے تھے میرے گناہوں کی وجہ سے، آپ مہربانی فرمائے دوبارہ وہ انعامات کی بارش کریں اور اب ناراضگی ختم کریں۔ انت مولانا، اس لیے کہ آپ متولی امور ہیں، میرے سارے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ دعا اللہ پاک نے ہمیں سکھلائی، رسول پاک علیہ السلام معراج سے یہ تحفہ لے۔ اور تیسری چیز جو میری امت میں شرک اکبر سے، شرک جلی سے بچے گا، میری ذات، میری صفات، میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، چاہے تو وہ مالک اول والے میں معاف کر کے جنت میں بھیج دے، چاہے قبر کا، میدان معاشر کا، یا کچھ عرصہ تطہیر کے لیے عالم برزخ میں رکھ کر صفائی کر کے بھیجے۔ تو باہر کہے جو مسلمان ہے اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی مخلوق کو بھی شامل نہیں کرتا کہ اللہ لیسا کمثلہ شیء، تیرے مثل کوئی نہیں۔ عبادات میں ہر شے میں، عبادت کے اندر سجدہ اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام۔ عبادت سمجھ کر کرے گا تو شرک ہے، اور احترام کے طور پر کرے گا تو کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ اس لیے کہا اس شرک جلی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادات کے اندر بھی، ذات و صفات میں بھی کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ موت دے پھر مزے مزے ہیں، وعدہ ہے اللہ کا ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں کچھ نہیں آدمی کے پاس ہوگا سوائے کلمے کے، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں شرک نہیں کرے گا، یہ کلمہ نجات دے گا، یہ کلمہ نجات دے گا، یہ کلمہ نجات دے گا، یہ ضرور جنت میں جائے گا جو شرک جلی سے، بڑے شرک سے بچے گا۔ یہ تینوں تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ رب العالمین ہمیں ان تحفوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ شب برات کے بارے میں نماز کے بعد کچھ عرض کریں۔